الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا بنجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور ساتھ ساتھ احسان بھی جتلا دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے اور یہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی امت میں ہمارا موجود ہونا، یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر. ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک کتنے انسان آئے، لاکھوں ہزاروں کروڑوں انسان آئے، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی. ہمیں بن مانگے، بغیر درخواست کیے، بغیر روئے دھوئے، بغیر کسی مطالبے کے اس امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر ہم پر احسان کیا. اس لیے کہ نبی رحمت للعالمین کا امتی ہونا یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے. انسان کی دنیا آخرت میں کامیابی کی علامت اور ضمانت ہے. اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور جو وجود کائنات کا سبب ہے، کائنات کے لیے رحمت جس کو بنا کر بھیجا گیا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رحمت جس طریقے سے دنیا میں ہمارے کام آ رہی ہے، آخرت میں بھی ضرور کام آئے گی. جس کو قیامت کے دن کے بارے میں یوں فرمایا کہ جب سورج سمندر پر ہوگا، حشر کا میدان برپا ہوگا، پوری کائنات کے انسان اس دن جمع ہوں گے اور اتنا بڑا میدان ہوگا کہ اس کے اندر چند پریڈ کے اندر موسم کی طرح انسانوں کا وجود نظر آ رہا ہوگا. وہ محشر کا میدان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا. تو اس وقت کا معاملہ بڑا سخت ہوگا. اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہوں گے اور حساب کتاب کا معاملہ بھی جو نہیں ہوگا. تمام انسانیت پریشان حال ہوگی، تمام انسانیت، تمام انبیاء پریشان ہوں گے اور اس سختی اور اس گرمی کو برداشت کرنے سے عاجز آ جائیں گے. تو انسان سارے آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے. اے ابا جان، آپ تو پوری انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجیے تاکہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے، تاکہ یہ سختی والا معاملہ ہم پر ختم ہو جائے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان دھوپ میں کھڑا ہو، پریشانی کے اندر مبتلا ہو، لیکن لائن لگی ہو، اس کو پتا ہو میرا نمبر آنے والا ہے یا آ ہی جائے گا، تو بھی اس کو تسلی ہو جایا کرتی ہے، اس کی پریشانی کم ہو جایا کرتی ہے. وہ
مشقت برداشت کر لیتا ہے کہ اگر 100 افراد کے بعد بھی میرا نمبر آئے تو کم از کم آ تو جائے گا، لہٰذا لائن میں کھڑا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سختی برداشت کر لوں گا۔ لیکن جب آگے لائن چلنے کا امکان ہی نہ ہو اور معاملہ رکا ہوا ہو تو پھر کوئی بھی انسان لائن میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، اور وہ اس پریشانی کو برداشت کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کب معاملہ شروع ہو، کب تک یہ سختی کو برداشت کرنا پڑے۔ تو تمام انسانیت آدم علیہ السلام سے درخواست کرے گی۔ آدم علیہ السلام معذور اور اپنی عذر پیش کر دیں گے کہ بھئی میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے بڑا شرمندہ ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ کیوں ابا جان آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ تو تمام انبیاء کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، خود آپ کے اندر روح پھونکی ہے، سب سے پہلے آپ کو جنت میں داخل کیا پیدا کرنے کے بعد، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاؤس الملائکہ کو ابلیس اور شیطان کر دیا، اس کو مردود کر دیا۔ آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ درخواست کیوں نہیں پیش کرتے؟ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ درخت کا پھل نہ کھائیو، اور میں نے غلطی سے اس پھل کو کھا لیا۔ آج وہ گناہ مجھے اتنا بڑا نظر آ رہا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے رب کے سامنے جانے میں۔ ایسا کرو کہ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے پاس نوح کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ نوح نے تو 950 سال تک جو ہے وہ دین کی دعوت کی بات کی تھی، تبلیغ کا کام کیا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا۔ اس کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس انسانیت جائے گی اور ان سے جا کر درخواست پیش کریں گے کہ دوسرے آدم ثانی تو آپ ہی ہیں، پوری دنیا ختم ہو چکی تھی، آپ کی اولاد کی وجہ سے پوری دنیا کو وجود بھی ملا اور پوری انسانیت کی بقا بھی ہوئی، تو آپ درخواست کیجیے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی میں بھی آج شرمندہ ہوں، اس لیے کہ جب شہر طوفان آیا تھا وہ میں نے ہی مانگا تھا اور میری وجہ سے ہی طوفان کا نزول ہوا تھا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی اترا۔ پھر جب میں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میرے گھر والوں کو بچا لیجیے، اللہ نے فرمایا کہ تیرے گھر والوں کو کچھ نہیں ہوگا، تیرے اہل کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جا، تو بھی بچ جائے گا، ہاں اس میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ ابھی ہمارا مکالمہ جاری تھا کہ بیچ میں ایک لہر آئی اور میرا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ بعد میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا، وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، تیرا وعدہ تو سچا ہے اور میرا بیٹا تو غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس لیے کہ اس کا عمل نیک نہیں تھا، لہذا جس کا نیک عمل نہیں اس کے لیے رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی، اس کے لیے نبی کا بیٹا ہونا بھی کام نہیں آئے گا، اس کے لیے نبی کی بیوی ہونا بھی کام نہیں آئے گا۔ پتہ چلا کہ نیک عمل کی ضرورت ہے، جس کے پاس نیک عمل ہوگا اللہ اسی کو نجات عطا فرما دے گی۔ تو پھر فرمایا کہ میں نے وہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اس کا تو نیک عمل نہیں، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، اور جس چیز کا تجھے علم نہیں تو اس کا سوال کیوں کرتا ہے؟ وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے آج میں اپنے رب کے سامنے جان کے شرمندہ ہوں۔ ایسا کرو کہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیل تھا، اس کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے درخواست کریں گے۔ پھر تمام انسان ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے خلیل، آپ کو تو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا، سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پر آئیں اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب بھی ہوئے، اور آپ کے بیٹے نے بھی قربانی کی، آپ کی بیوی نے بھی قربانی کی، آپ نے خود بھی قربانی کی، آپ نے اپنے وطن کو بھی چھوڑا، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑا، آپ بھی آپ کو ڈالا گیا، آپ تو بڑی آزمائشوں سے گزرے، آپ اللہ کے خلیل بنا دیے گئے۔ آپ اللہ سے درخواست کیجیے کہ یہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے، ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آگے سے جواب دیا کہ میں بھی اپنے رب کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں۔ بھئی آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا کہ غلطیاں تو بہت ہوئی، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوئی کہ جو دانش میں نہیں تھی، لیکن وہ صحیح بات تھی، لیکن اللہ کے ہاں میں اس کام کے ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہوں، اس لیے کہ
قوم کا دستور یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کہ ایک دن میلہ سجتا تھا، میلہ لگتا تھا، تمام قوم والے اس میلے میں جاتے تھے، اس کو عید کا دن کہا جاتا تھا۔ اس عید کے دن تمام انسان، بوڑھا بچہ بیمار ہو تو وہ چپ رہ جائے گا، جو نہ جانا چاہے بیماری کی وجہ سے، کمزوری معمولی کی وجہ سے، ورنہ سب کے سب میلے میں جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جوان عمر تھے، جب ان سے کہا کہ میلہ بھی چلو تو انہوں نے کہا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ بظاہر پہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ میں ایمان کے اعتبار سے بیمار ہوں، اس لیے کہ تم لوگ بت پرستی کرتے ہو اور میں بھی تمہاری بت پرستی میں شامل ہوں، میرے ابا بھی بت بناتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو میں بیمار ہی ہوں۔ تو اپنی اس بیماری کو روحانی بیماری کہا اور میں نے یہ عذر کر دیا تھا۔ تو یہ غلطی میرے سامنے موجود ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیمار کہا تھا، اب میں اس غلطی کو لے کر اپنے رب کے سامنے کیسے جاؤں؟ اور دوسری غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ جب میلے سے واپس لوگ آئے اور سارے بتوں کی گردنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے وہ اعضاء بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اس کھانے کے اندر، اور سب سے بڑا بت وہ یوں بیچ میں کھڑا ہے اور اس کے کندھے پر تلوار بھی ہے۔ جب مجھ سے کہا کہ ابراہیم بتاؤ تو صحیح کس نے کیا، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اسی بت سے پوچھ لو جو بیچ میں کھڑا ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے ہیلا کر دیا تھا، جواب نہیں دیا بلکہ اس کی طرف منسوخ کر دیا۔ اور تیسری بات مجھ سے جب ہوئی، جب میں سمندر کے سفر پہ تھا، کشتی میں سوار تھا اور مجھے پتہ چلا کہ آگے ایک بادشاہ ہے، اگر کوئی خوبصورت عورت ساتھ ہو تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بہن ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو اور یہ پتہ چلے کہ یہ اس کا بھائی ہے تو پھر اس کی طرف وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ کچھ نہیں کرتا۔ تو بس اس وقت حضرت سارہ میرے ساتھ تھی اور میں نے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر کہا تھا کہ یہ تو میری بہن ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اس لیے کہ ایمان والے سب بہن بھائی ہوتے ہیں، تو میں نے اس اعتبار سے اس کو بہن کہہ دیا تھا۔ تو یہ تینوں باتیں میری نظر میں تو گناہ ہی تھا، اللہ کی نظر میں اگر یہ گناہ نہیں تھی، غلط نہیں تھی، لیکن میں ان باتوں کی وجہ سے آج اس رب کے سامنے پیش ہونے سے عاجز ہوں، معذور ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے کریم تھے، تو اللہ کے کریم تھے۔ پھر انسان جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اے موسیٰ آپ تو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی میں سے بچا کر غرق کرنے سے بچا لیا، آپ کی قوم والوں کو بھی بچا لیا، آپ کے اوپر کھانے بھی اترے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نازل فرمائی، اور آپ کی پرورش بھی بادشاہ کے دربار کے اندر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بچپن میں بھی حفاظت فرمائی۔ آپ اللہ کے کریم ہیں، آپ درخواست کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگوں، کہ جب میں جوان عمر تھا، ابھی مجھے نبوت ملی نہیں تھی، لیکن اس وقت اس دور میں دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور میں ان کو چھڑانے میں، ان کو دور کرنے میں جو ایک زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا، میں نے اس کی طرف منہ کا رسید کیا تو وہ میرے منہ سے ہلاک ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے مجھے وہاں سے شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، میں وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، حالانکہ بغیر کسی عذر کے، بغیر ارادے کے انہوں نے تو اس کو دور کرنے کے لیے منہ کا دکھایا تھا، لیکن وہ اتنا کمزور تھا کہ ان کا منہ کا برداشت نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا، تو وہ اپنی غلطی سے مر گیا۔ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری نظر میں یہ مجھ سے گناہ ہوا تھا، میں اس کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے جا نہیں سکتا۔ ایسا کرو کہ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ہاں وہ محبوب محمد رسول اللہ کے قریب زمانے میں آئے تھے، وہ ان کی امت تھے، وہ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور وہاں پر جا کر درخواست پیش کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنا عذر پیش کر دیں گے کہ میں بھی پیش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں جب دنیا سے آ گیا، مجھے جب اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا تو میرے بعد میرے ماننے والوں نے، نصارہ نے، جو میرے حوالی تھے، میرے نام لیوا تھے، مجھے نبی مانتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، ان لوگوں نے مجھے رب کا شریک بنا دیا تھا، میری ماں کو شریک بنا دیا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ میں رب کا بیٹا ہوں۔ آج میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میرے ماننے والوں نے بعد میں بہت زیادتی کی اور مجھے ہی اللہ کا شریک بنا دیا۔ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں بھی آج جانے سے معذور ہوں، میرا عذر قبول کرو۔ محبوب عالم
रहमत लिल्लालमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। आज वही हस्ती है कि जो रहमत लिल्लालमीन है, दुनिया में भी रहमत थे, यहाँ पर भी उन्हीं की रहमत काम आएगी, उनसे जाकर दरखास्त करो। फिर तमाम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, आप सिर्फ उनकी बात को सुनेंगे और फिर तमाम अंबिया के लिए अर्श के साए में मिंबर लगे होंगे, ताजों वाली कुर्सियां लगी होंगी, उस पर बैठे होंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मोहब्बत का आलम इतना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि मैं कुर्सी पर बैठूं तो मुझे उठाकर जन्नत में भेज दिया जाए और मेरी उम्मत जन्नत से बाहर रह जाए। जब तक मैं अपनी उम्मत को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा नहीं। हाँ, इतनी मोहब्बत है हमसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसी रहमत है आपकी हम पर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मकाम महमूद पर मैं जाऊंगा और वहां पर जाकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा, ऐसी तारीफ करूंगा जो उससे पहले कायनात में अल्लाह की तारीफ किसी ने न की होगी, ऐसी हम्द बयान करूंगा किसी ने कोई हम्द न की होगी। मैं काफी देर तक अल्लाह की हम्द बयान करता रहूंगा, अल्लाह से दुआएं करता रहूंगा। अल्लाह का गुस्सा कम होने लगेगा, पूछेंगे है मेरे महबूब क्या बात है? मैं कहूंगा कि अल्लाह इंसान परेशान है, हिसाब किताब शुरू किया जाए। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा हिसाब किताब देना चाहते हैं तो आ जाइए, आप आ जाइए, हिसाब किताब के लिए पेश कीजिए लोगों को। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरफ देखेंगे, किसको हिसाब किताब के लिए पेश किया जाए। सबसे पहले जिनका हाथ पकड़ेंगे वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी गान आप सल्लल्लाहु के हजरत सफर के साथी, जिन्होंने अपना तन मन धन सबकी लगन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। हाँ, बच्चों को भी कुर्बान किया, माँ बाप को भी कुर्बान किया, बीवी को भी कुर्बान किया, अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। यहाँ तक के सफर हिजरत के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप साथ साथ थे, कभी सिद्दीक़ अकबर आपके दाएं चलते, कभी बाएं चलते, कभी आगे चलते, कभी पीछे चलते। महबूब आलम पूछते कि सिद्दीक़ जी क्या हो गया, अबू बकर ये क्या मामला है, कभी इधर आ जाते हो, कभी इधर आ जाते हो। फरमाया कि ऐ मेरे महबूब क्या बताऊं, मुझे दाईं तरफ से डर लगता है कि दुश्मन इधर से आप पर हमला न कर दे, मैं आपके दाईं आ जाता हूँ। फिर वहां चलते चलते मुझे ख्याल आता है कि दुश्मन आपसे बाईं की तरफ हमला न कर दे, मैं उधर आ जाता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है कि सामने से हमला न कर दे, मैं आपके आगे चलने लगता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है कि पीछे से हमला न कर दे, मैं पीछे चलने लगता हूँ। ये आपकी मोहब्बत का आलम था कि आप जितनी मोहब्बत थी सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ेंगे, सिद्दीक़ अकबर के आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे और फरमाएंगे या रसूलल्लाह कहाँ मुझे पेश कर रहे हैं, कहाँ मुझे पेश कर रहे हैं? अल्लाह के हुजूर में मैं हिसाब किताब क्या कर सकता हूँ? मैं तो आखिरी उम्र में ईमान लेकर आया था, मैं तो शादीशुदा था, मैं तो बच्चों वाला था, मेरी उम्र तो अच्छी खासी थी। हाँ, मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा थी जब मैं ईमान लेकर आया था। ऐसे को पेश करेंगे जो बचपन से ही ईमान वाला था ताकि उसमें कोई गुनाह ही ना हो। मैंने तो पहले पता नहीं क्या क्या गुनाह किए होंगे हैं, मैं तो देर से ईमान लेकर आया और फिर कम वक्त मेरे पास रहा, 63 साल की उम्र सिर्फ मुझे मिली और मैंने कम अरसे के अंदर कितनी नेकियां कर ली होंगी, मेरी नेकियां तो इतनी नहीं होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ऐ अबू बकर आज तुम्हारा ही हिसाब किताब पेश किया जाएगा, इसलिए कि तुम्हारा एहसान तो मैं भी अल्लाह का महबूब भी नहीं उतार सकता। हाँ, जब मैं नहीं उतार सका तो तुम्हारा हिसाब किताब का मामला तुम्हारा ही नाम अमानत से भारी है। जब भी उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक को कहा करते थे ऐ अबू बकर मुझसे तमाम जिंदगी की नेकियां ले लो, मेरे तमाम आमाल ले लो, मेरी सारी अच्छाइयां ले लो, मेरी सारी ताज्जुद की नमाजें ले लो, कुरान का पढ़ना ले लो, इखलास ले लो, सारी नेमतें, सारे इनामात, सारे आमाल तुम ले लो, सिर्फ वो बार के अंदर की 3 रातों का सवाब मुझे दे दो, बस मुझे ये काफी है। हाँ, आपका सफर हिजरत और यार गार होना ये इतना बड़ा इनाम है अल्लाह का कि उसका हिसाब तो नबी करीम ने फरमाया कि मैं भी नहीं दे सकता। तो वो अल्लाह के हुजूर पेश किए होंगे, अल्लाह ताला के हुजूर वही अमल करेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फौरन अल्लाह के सामने जाकर सजदे में गिर जाएंगे और आंखों से आंसू जारी होंगे, अल्लाह की हम्द और सना बयान करेंगे, काफी देर तक बयान करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसानों पर अल्लाह एक आम तजल्ली फरमाएंगे, लेकिन अबू बकर पर उस मौके पर एक खास तजल्ली नाज़िल होगी।
اور تجلی نازل ہوگی تو ان پر ایک چمک پیدا ہو جائے گی، کہیں گے ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تمہارا حساب کتاب تو طے ہو چکا، تم جنت کی ہو، چلے جاؤ، اور کسی کو پیش کیا جائے۔ پھر اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، عمر فاروق کہیں گے السلام علیکم، سلام پیش کریں گے۔ عمر فاروق واحد وہ ہستی ہیں جو اللہ کے حضور حساب کتاب کے وقت سلام کریں گے، واحد ہستی۔ حضرت عمر فاروق کا ہر معاملہ عربی ہے، مانگا رسول اللہ نے، عطا کیا اللہ نے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، ہم تو آپ کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے مرید بنتے ہیں، آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن عمر تو وہ ہے جس کو محبوب نے خود مانگا تھا، وہ تو مراد رسول تھے، مراد رسول۔ جب ان کا معاملہ پیش ہوگا تو ان کا معاملہ بھی چٹکیوں کے اندر طے ہو جائے گا۔ عمر فاروق کا حساب بھی آسان ہوگا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پھر حساب کتاب کے لیے آپ طرف پیش کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کا حساب سب سے آسان ہوگا، سب سے آسان ہوگا۔ اب اگر تصور کریں، سوچیں، عثمان رضی اللہ عنہ تاجر تھے، آپ کے دور کے اندر تو فتنے شروع ہو گئے تھے، آپ کی خلافت کے اندر بہت سارے لوگوں نے آپ سے جو ہے نا وہ الزام تراشی آپ پر شروع کر دی تھی، اور آپ کو تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا کہ آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک پر گرے تھے، اور آپ کے دور میں فتنے اٹھے تھے، اور آپ تاجر بھی تھے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تاجر ہیں، اگر یہ تاجر اور سچے ہیں تو جنتی ہیں، ورنہ ان کا حساب سب سے مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ جتنا مال ہے اتنا حساب بھی سخت ہوگا، اتنا حساب بھی سخت ہوگا۔ تو عثمان غنی کا حساب کیسے آسان ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن تھا، میں اپنے گھر سے نکلا تھا، عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ تو عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے مانگنے والے آئیں گے، مدینہ کے غرباء آئیں گے، یتیم آئیں گے، ہم سے کچھ مطالبہ کریں گے، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ راشن پانی کچھ غلہ ہمارے گھر میں ڈلوا دیجیے، عید کا دن ہے، کوئی آ جائے سائل آ جائے تو ہم اس کو اپنے گھر سے کچھ دے دیں گے، ایسا نہ ہو کہ عید کے دن سائل ہمارے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پتہ کیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ عائشہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عید کا دن ہے، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، رکھا ہوا کچھ نہیں ہے، صاحب کو دینے کو کچھ نہیں ہے، آپ اسی وقت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ میں چلے گئے، جب نماز پڑھا کر واپس لوٹے تو دیکھا کہ تمام ازواج کے ہاں جو ہے وہ پتیلیاں جو چولہے پر چڑھی ہیں، غلہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، عائشہ یہ غلہ کہاں سے آ گیا، یہ سارا مال کہاں سے آ گیا، یہ رزق کہاں سے آ گیا؟ یا رسول اللہ آپ جب یہاں سے نکلے تو آپ کے جانے کے بعد عثمان غنی آئے اور انہوں نے ایک اونٹ لگا ہوا اناج کا غلے کا تمام ازواج کے یہاں اتار دیا، عید کے دن جو ہے وہ سب کے یہاں یہ غلے کو بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ عثمان کا حساب آسان کر دے گا۔ تو وہ تاجر تو تھے لیکن نبی کی دعا لے چکے تھے، وہ تاجر تو تھے لیکن اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بے گرے خرچ کرنے والے تھے، بے حساب خرچ کرنے والے تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں گن کے خرچ نہ کرو، جہاں ضرورت پڑے جتنا دے سکو دے دو، یہ نہ دیکھو پیچھے کیا رہ جائے گا، دینا کیا ہے، گن گن کر مت دو، گن گن کر مت رکھو، دیتے رہو، اللہ تمہیں اور دیتا رہے گا اور دیتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت علی کا وہ حساب کے لیے پیش کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے علی کا حساب بہت ہلکا ہوگا، علی کا حساب بہت ہلکا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب تمام خلفاء کا حساب کتاب ہو جائے گا پھر تمام انسانوں کا حساب شروع ہوگا، اور اللہ تمام چاروں خلفاء کے نام اعمال کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس لیے کہ نام اعمال اتنے حسین ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنی نیکیوں والے ہوں گے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے حساب کتاب شروع کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس دن اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو سے پہچان لوں گا، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کی روشنی الگ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو پہچانیں گے، اعضائے وضو تو ان کے چمکیں گے جو نماز کا اہتمام کرتے ہوں گے، جو وضو کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وضو ٹوٹ جائے تو فوراً دوبارہ وضو کر لیا کرو، اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وضو رہنا بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے سجدہ کرنے کا،
तमाम इंसान अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे, सिर्फ उन लोगों की कमर अकड़ी रह जाएगी जो रब के सामने दुनिया में झुकने वाले नहीं होंगे, जो अपने रब के सामने सजदा करने से आजिज होंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह उनको सजदे की तौफीक नहीं देंगे, करना चाहेंगे उनकी कमर अकड़ी होगी, कर नहीं सकेंगे। उस दिन उनकी आंखों से आंसू जारी होंगे, हसरत होगी काश कि हम दुनिया में सजदों में गिर जाते तो आज हम भी अल्लाह के सामने यहाँ पर सजदों में होते। तो यही उम्मत की पहचान होगी, यही शिफात का वाइस होगी। इसलिए यही दरख्वास्त है, नमाज को एहतमाम कर लो, नमाज न छोड़ो, कहीं पर भी हो, इतिहास में भी हो, बीमारी हो, सफर हो, हजर हो, दिन हो या रात हो, नमाजों का खूब एहतमाम करो, जमात निकल जाए अपनी पढ़ लिया करो, कज़ा ना होने दो, अदा वक्त के अंदर पढ़ लो, कज़ा गलती से हो जाए तो फिर भी उसको अदा कर लो, फिर भी उसको पढ़ लो, नमाज को छोड़ न देना, इसलिए कि कल क़यामत में भी ये नमाज ही काम आएगी और इंसान का कोई अमल भी उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक कि उसकी नमाज पूरी न निकल आए। इसलिए नबी करीम ने फरमाया आपका आखिरी वक्त है, जाने का वक्त है, सांस उखड़ रहा है, आपकी होंठ हिल रहे हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कान लगाती हैं, आपकी जुबान पर दो ही कलमे हैं, अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ए मेरी उम्मत, नमाज का ध्यान रखना, नमाज का ध्यान रखना, वमा मलकत ईमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं उनका ख्याल रखना। ये दो काम ऐसे हैं जो इंसान अपना ले तो इंशाअल्लाह गारंटी है कि वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। नमाज का एहतमाम और दूसरा मातहतों के साथ अच्छा सलूक। ये बड़ा मुश्किल काम है। जब इंसान के पास कलम और रोजा आता है, फिर वो कहता है कि अब मैं अपनी मर्जी करके दिखाऊंगा, उस वक्त इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है। आज दुनिया के अंदर अगर अदल इंसाफ कायम हो जाए, अदालत हमारी मुंसिफ बन जाए, जज हमारे मुंसिफ बन जाए, हुक्मरान हमारे मुंसिफ बन जाए, हो ही नहीं सकता कि इतना जुल्म और सितम हो, इतनी कत्ल और गारत हो। ये जुल्म जब बढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से रहमत को उठा लिया जाता है, बरकत को उठा लिया जाता है, दुआओं को कबूलियत खत्म कर दी जाती है, नमाजों का खुशू खुशू खत्म कर दिया जाता है। अदल और इंसाफ कायम करना बहुत मुश्किल काम है। आज के दौर के अंदर अदल और इंसाफ नहीं, जुल्म आम है, जिसकी वजह से हालात हमारे मुआफिक नहीं, हमारे मुखालिफ नहीं। हम मानते हैं मिलता नहीं है, हम चाहते हैं चाहत पूरी नहीं होती, दुनिया की चाहत सारी पूरी हो रही है और हम ये समझते हैं कि हम मुस्तजाब दावत हैं। याद रखो, दुनिया की नेमतें मिलना मुस्तजाब दावत नहीं हुआ करता, अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाना मुस्तजाब दावत हुआ करता है। किसी नेक बंदे के कदमों में गिर जाओ, हमें भी नेक बना दो, उसको देखो जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए, उसके पास चले जाओ, उसके आमने सामने प्यार को पेश कर दो। हाँ, हो सकता है कि उसकी सोबत, उसके साथ मिल जाना, उसकी सोबत में आ जाना, उसके चेहरे की ज़ियारत कर लेना, उसकी बातों को सुनकर दिल का पिघल जाना, ये नेमतें हमें मिल जाएं। और जिसको ये नेमतें मिल जाएंगी, अल्लाह ताला उसकी आंखों में जरूर आंसू के कतरे को ले आएंगे। और जो इंसान जितना भी गुनाहगार हो, आसमान जमीन की खलाएं उसकी भर जाए, लेकिन नदामत के साथ 100 कदर भी कर लिए हो, 100 साल तक भी गुनाह करता रहे, बूढ़ा हो जाए फिर भी गुनाह करता रहे, अल्लाह फरमाते हैं अगर नदामत का एक आंसू उसकी आंख से निकल गया, मैं रब्बुल आलमीन के यहाँ उस एक आंसू की कदर की ज्यादा है, मैं उस एक कतरे के बदले जहन्नम की आग को बुझा दूंगा, उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं उसके गुनाहों को उसकी नेकियों में बदल दूंगा। तो इसलिए आज तौबा की जरूरत है, इस्तग़फ़ार की जरूरत है। हम हालात बदलना चाहते हैं तो आवाज को बदल दें, हम हालात बदलना चाहते हैं तो अपनी हरकतों को बदल दें, अपने दिल को बदल दें, अपनी कैफियत को हम बदल दें, लोगों के साथ मामला अच्छे तरीके से शुरू कर दें, खुद बखुद हालात अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत हम सबको नसीब बना फरमा दे, हौज़े कौसर पर जान बोझ फरमाना हम सबको मुक़द्दर बना दे। जन्नतुल फिरदौस में जिस तरीके से हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह हम सबको जमा फरमा दे। हम अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।